امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام نعمان ہے۔ آپ کے والد کا نام ثابت ہے۔ ابو حنیفہ یہ آپ کی کنیت ہے۔ امام اعظم یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فارسی نسل تھے۔ آپ کی مادری زبان فارسی تھی۔ سن 80 ہجری میں عراق کے شہر کوفہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ نعمان کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نعمان وہ خون ہے جو انسان کے جسم کے اندر دوڑتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کا دار و مدار، جسم کا جو دار و مدار ہے وہ خون کے اوپر ہے۔ اگر جسم کے اندر خون نہ ہو، جسم بیکار ہے، موت کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نعمان کا معنی ہے روح۔ جسم کے اندر اگر روح نہ ہو، انسان کے اندر اگر روح نہ ہو تو یہ انسان کا جسم بیکار ہے۔ گویا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ کی جان بھی تھے، فقہ کی روح بھی تھے۔ جان اور روح کے بغیر انسان نامکمل ہوتا ہے، تو ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ کے لیے جان بھی تھے اور روح بھی تھے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں نعمان ایک خوبصورت خوشگوار گھاس کا نام ہے جو بہترین خوشبو دیتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں نعمان فعلان کے وزن پر ہے، یہ نعمت سے مشتق ہے۔ بلا شبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس امت کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیسے فقہ کو سمجھا، جیسے فقہ کے اندر غور و خوض کیا، جیسے فقہ کے مسائل اس امت کے سامنے پیش فرمائے، ایسے کسی امام نے مسائل نہیں سمجھے، بلکہ جو بھی امام گزرے ہیں، امام شافعی علیہ الرحمہ، امام مالک علیہ الرحمہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سب کے سب ائمہ کرام آپ کی ذہانت کے، آپ کی فقاہت کے معترف تھے۔ آپ کو مانتے تھے کہ واقعی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک وقت کے فقیہ تھے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں پھول کی بہت ساری اقسام ہیں، بعض پھول گلاب کے ہیں، بعض پھول چنبیلی کے ہیں، اور ان پھول کی اقسام میں سے ایک جو قسم ہے وہ ہے گل لالہ۔ گل لالہ کی جو ایک پھول کی قسم شمار ہوتی ہے اس کا نام ہے نعمان، اور وہ پھول بہترین خوشبو دیتا ہے، ماحول کو معطر اور روشن بناتا ہے، دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ گویا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ کے لیے ایک جان تھے، فقہ کے لیے ایک روح تھے، امت کے لیے ایک نعمت تھے، امت کے لیے ایک پھول ہیں۔ جیسے پھول ماحول کو معطر بناتا ہے، خوشبو دیتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پھول کی طرح قرآن کو سمجھ کر، حدیث کو سمجھ کر، امت کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ بن کر ایسی قرآن و حدیث کی خوشبو پھیلائی جس سے آج بھی زمانہ معطر ہو رہا ہے۔